بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام نے تھک ہار کر جمہوریت کے ایک ستون میں سے ایک ستون جو انصاف ہے، جسٹس ہے، ان پر تمام امیدیں لگا دیں، جہاں ہمارے 706 نمائندگان سینٹ، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ لیکن نئی حکومت، ایک نئے پاکستان اور نیا وزیر اعظم دیکھ کر بھی عوام نے کافی امیدیں لگا لی ہیں ہمارے نئے چیف جسٹس سے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کا دور، اور پھر بعد میں دیکھیں گے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس قاضی اعلیٰ سعید کھوسہ صاحب۔ پچھلے چیف جسٹس اگر ہم کہیں تو اگر آپ ایک عمومی جائزہ لیں ہمارے پورے پاکستان میں 18 لاکھ کے قریب، آپ اس کو 19 لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ 19 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں، 40,000 تک تقریباً سپریم کورٹ میں، اسی طرح صوبائی ہائی کورٹس میں بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ تو چیف جسٹس ثاقب نثار جب آئے تھے دسمبر کے آخر میں 2016 میں، تو انہوں نے اس وقت پاناما پیپر میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ انہوں نے ایک بینچ تشکیل دیا جس میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس بھی تھے، اور خود ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ اور باقی اگر ہم دیکھیں ان کے غیر عدالتی سرگرمیوں کی طرف نظر ڈالے تو اس میں سب سے قابل ذکر ہے کہ یہ ڈیم فنڈ، انہوں نے جو ڈیم فنڈ ایک مہم چلائی ملک بھر میں، اور اس کے لیے ترکی گئے، برطانیہ گئے اس ڈیم کے چندہ جمع کرنے کے لیے۔ اور عدالتی کارروائی کے تحت اگر کسی کو جرمانہ ہوتا تو وہ ان سے کہتے کہ یہ جرمانہ ڈیم فنڈ میں ڈال دیا جائے۔ اور تب اگر ان کی کچھ اچھے جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، تو انہوں نے نجی اسکولوں میں نے جو فیس میں اضافہ کیا تھا اس کے خلاف جو مقدمہ دائر ہوا تھا وہ فیصلہ سنا، اور ان کی سرزنش کی، اور ان سے جون جولائی فیس واپس کرنے کا کہا، اور جو اب آنے والے جون جولائی میں پرائیویٹ اسکولوں سے منع کیا گیا کہ وہ جون جولائی کی فیس نہ لیں، جو عمل درآمد جس پہ نہیں ہوا۔ اور نجی اسپتالوں میں مہنگے علاج پر انہوں نے از خود نوٹس لیا، اور جیسے وہ سٹنٹ والا تھا اس کی انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا اس کے بارے میں۔ موبائل فون جو ایزی لوڈ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عید سے کچھ دن پہلے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ایزی لوڈ سے سرکاری ٹیکس ختم کر کے آپ جتنا لوڈ کرتے تھے وہ لوڈ آپ کے موبائل میں آ جاتا تھا۔ یہ میرے خیال میں سب کو یاد ہوگا، کیونکہ جو شخص غیر سیاسی ہو، جس کو سیاست اور ان تمام چیزوں سے وہ دور رہتا، اس کو بھی یہ یاد ہوگا، اس کو بھی یہ فیصلہ پسند آیا ہوگا۔ اور اگر ان کے بڑے فیصلے دیکھیں تو آسیہ بی بی کا فیصلہ تھا، جو ایک متنازع فیصلہ، جنہوں نے اقرار کیا ہوا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اس کے باوجود ایک متنازع فیصلہ آیا جس سے ملک میں ایک سیاسی ناپائیداری پیدا ہوئی۔ اب چیف جسٹس کھوسہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کھوسہ، آپ نے رپورٹس اور آرٹیکلس میں دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کتنے تعلیمی کیریئر کتنا مضبوط تھا، وہ ایک پوزیشن ہولڈر ہیں، ایک ادبی شخص ہیں، وہ ان کو دانشور جج بھی کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو ان کی تائید کیسے کی، انہوں نے کہا میں ڈیم بناؤں گا، لیکن کس چیز کا ڈیم بناؤں گا؟ انہوں نے ایسے ڈیم بنانے کا ذکر کیا کہ ایک ایسا ڈیم بنانا چاہتا ہوں جو عدالتی مقدمات میں غیر ضروری تاخیر کے خلاف ہو، ایک غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی ہو، اور جعلی عینی شاہدین اور جعلی گواہوں کے خلاف، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ قرض اتار سکے
किस चीज़ का कर्ज उतार सके, ज़ेर अल्तवा मुकदमात का कर्ज जिन्हें जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ये भी एक अदालत के ऊपर कर्ज है, जो फैसले उन्होंने नहीं सुने जो ज़ेर अल्तवा हैं इसको निपटाया जाए। 19 लाख केसेस हैं। जब हम अपने लॉ पढ़ रहे थे, बिजनेस लॉ, तो हमारे सर जो ख़ुद एक जज थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद बज़ात खुद जज होने के बावजूद एक दफ़ा मेरे घर में चोरी हुई थी, और जब मैंने उसका मुकदमा दर्ज किया तो 10 साल बाद मेरी सुनवाई हुई और पुलिस मेरे घर आई और कहा कि आपके घर एक दफ़ा डाका डाला गया था, आप उसकी अदालत में सुनवाई है। तो यानी इससे अंदाज़ा होता है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना सुस्त है। जो गरीब, जो बेकस हैं, उन्हीं का केस होता है ज़्यादातर, ज़मीनों का, रिश्तों का, ये सारे फ़ैसले ज़ेर इल्तिवा होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है इनका, बहुत अहसन और बहुत ही आली इनका बयान है। इंशाअल्लाह अगर ये इस पे कायम रहें और इस बात पे अमल करें, हुकूमत ने जिस तरह वादे किए थे इस तरह ना हो और इस पे वाकई में अमल करें, तो ये बहुत ही अहसन और बहुत ही खूब काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो बयान दिए वो इस पर कायम रहेंगे, इस पर काम करेंगे। और ये भी मशहूर है इनके बारे में, ये किसी भी मुकदमा, किसी भी सुनवाई को ये तूल नहीं देते, फ़ौरन फ़ैसला देते हैं, फ़ैसला महफूज भी नहीं करते। तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल अच्छा होगा। वस्सलाम।